خدا کی قسم تم پاکستان کے لیے ہمارا عزم نہیں توڑ سکتے، تم اسلام کے لیے ہمارا عزم نہیں توڑ سکتے۔ ہمارے اکابر نے ہمارے لیے اس راستے کا انتخاب کیا ہے، اسی راستے پر چلیں گے۔ پاکستان کو معاشی طور پر بھی مستحکم کریں گے، سیاسی طور پر بھی مستحکم کریں گے، اور کسی صورت بھی پاکستان پر کمپرومائز نہ پہلے کیا ہے، نہ آج کیا ہے، نہ اسلام پر کمپرومائز کریں گے، نہ جمہوریت پر کمپرومائز کریں گے، اور اپنی طاقت کو منظم کریں گے۔ انشاءاللہ ان شہداء کا یہ خون، 80,000 سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں یہ قوم دے چکی ہے، لیکن یہ سوالات میں ضرور چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں۔ یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جناب اسپیکر، یہ مرغیاں نہیں ہیں، یہ انسان ہیں، اور وہ انسان جو محب وطن شہری ہیں۔ 1600 کلومیٹر بارڈر پر باڑ لگائی گئی ہے، 1600 کلومیٹر پر۔ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے بارڈر کو پار کر کے پاکستان میں اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں؟ انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ کل جو واقعہ ہوا، آپ نے خود بھی شاید اس کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، میں نے ایک ویڈیو اس میں کھولی جناب اسپیکر، ایوان کو بتانا چاہتا ہوں۔ لوگ پگھلے ہوئے زمین پر پڑے ہوئے تھے، کسی کا سر پڑا ہوا تھا، کسی کے پاؤں پڑے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ پڑے ہوئے تھے۔ میں خود نہیں دیکھ سکا جناب اسپیکر کہ وہاں پر کس قسم کے لوگوں پر کرب اور اذیت گزری ہوگی، اور ایک ایک خاندان سے تین لوگ شہید ہوئے ہیں۔ باپ شہید ہوا ہے تو بیٹا بھی شہید ہوا ہے، بھائی شہید ہوا ہے تو دوسرا بھائی بھی شہید ہوا ہے۔ قبائل باجوڑ کے اندر خصوصاً جناب اسپیکر ایسے گھر جمعیت علماء اسلام کے رہ گئے ہیں جہاں پر ان کے گھروں میں مرد اب باقی نہیں رہے، تمام خواتین رہ گئی ہیں۔ کیا مذہب کی آڑ میں آپ اپنی ریاست کی ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے؟ کیا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے؟ کیا ان کو احساس ذمہ داری نہیں ہوگا؟ جب 10 دن پہلے میں نے آپ کو اس ایوان میں نشاندہی کی، جناب وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں نشاندہی کی، وزیر داخلہ صاحب کی موجودگی میں نشاندہی کی، اس کے باوجود بھی ہم جیسے ایک بے اثر سی آواز ہے، اور ہماری آواز کی کوئی قیمت، کوئی قدر نہیں ہے، اس کے باوجود قبائل کے اندر کل کا واقعہ رونما ہوا۔ کیسے رونما ہوا جناب اسپیکر؟ کیسے یہ ممکن ہوا کہ اربوں روپے ہمارے اداروں کو سالانہ اسی ذمہ داریوں کے لیے ملتے ہیں، اور ہمارے وہاں پر قبائلوں کو جو جس تکلیف اور کرب سے گزرنا پڑ رہا ہے؟ اس سے قبل خیبر ایجنسی میں علی مسجد کا واقعہ ہوا، وہاں پر قرآن کریم کو شہید کیے گئے، مسجد کو شہید کیا گیا۔ ترا میں آج سے 4 روز قبل ایک امن کے نام پر قبائلی عوام نے از خود ایک اجتماع کیا جناب اسپیکر۔ لوگ گھروں سے نکلے، اس اجتماع کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو باتیں کی گئی ہیں، ان کو میں یہاں پر آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا۔ اور ہمارا کل کا اجتماع امن کے عنوان سے جناب اسپیکر اس کا انعقاد ہوا، اور جنہوں نے اس امن کے جلسے پر حملہ کیا وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے امن کو انتشار میں بدلیں گے، ہم پاکستان کے امن کو تباہی میں بدلیں گے، لیکن جمعیت علماء اسلام، اس کو اپنی جدوجہد کے 100 سال ہوئے ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، ہم نے اس ملک کا آئین بنایا ہے۔ گزشتہ 20 سالوں کے اندر، گزشتہ 22 سالوں کے اندر آپ کے پارلیمنٹیرین،
آپ کے کولیگ جو یہاں پر نیشنل اسمبلی میں آپ کے کولیگ تھے, جو سینٹ میں آپ کے کولیگ تھے, میں اگر ان کے شہادتوں کے واقعات جناب اسپیکر آپ کو سناؤں کہ جمعیت علماء اسلام نے کون کون سی شہادتیں اور کیسے کیسے حاصل کی ہیں, آپ اپنے آنسو نہیں روک سکیں گے جناب اسپیکر. ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید, آپ کا سینٹ کا رکن, صبح بیٹے کی شادی تھی, اس کی بیٹے کی شادی کے لیے ایک پروگرام سے آ رہا تھا, راستے میں جماعت کا ایک دفتر تھا جس کی بنیاد انہوں نے رکھی, مسجد کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا اور وہاں انہوں نے صبح کی نماز کی ادائیگی کی غرض سے وہاں رکے, سنت ادا کر رہے تھے, سجدے میں سر تھا, گولی ماری گئی, سجدے کے اندر ان کو اللہ تعالی نے شہادت نصیب کی. مولانا معراج الدین صاحب آپ کے اس پارلیمنٹ کے رکن, حلقہ مسعود سے ان کا تعلق تھا جس نشست پر آج مولانا جمال الدین صاحب کامیاب ہوتے ہیں. مسجد کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ماتھے پر ان کو نشانہ بنایا گیا, اور کس چیز کی پاداش میں؟ صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کمٹمنٹ کی بات کرتے تھے, وہ اسلام کی بات کرتے تھے, وہ جمہوریت کی بات کرتے تھے, وہ یہ سوالات اٹھاتے تھے کہ جو لوگ پاکستان میں یہ تخریب کاریاں کر رہے ہیں اور جن لوگوں سے ان تخریب کاریوں کو جوڑا جا رہا ہے, ان کو خود کش جیکٹ بنانا کس نے سکھایا, ان کو بم بنانا کس نے سکھایا, کتنے جنازے ہم نے اس پارلیمنٹ کے اراکین کے اٹھائے ہیں. کل کون سے عمر تھی جہاں پر وہاں پاکستان کے شہریوں نے, مسلمانوں نے اور دین پرستوں اور دین دوستوں نے شہادتیں نہیں دی. 8 سال کے بچوں سے لے کر 70 سال کے عمر تک کے لوگوں نے شہادتیں دی. ابھی 1 گھنٹہ پہلے تک شہادتیں 46 ہو چکی ہیں, کرٹیکل ہیں, اور لوگ بھی کرٹیکل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں کو اس غم سے محفوظ رکھے. جن کے گھروں میں جنازے گئے ہیں 2-2, 3-3 جناب اسپیکر, ان پر کیا گزر رہی ہوگی. ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا. تمام جماعتوں نے قربانیاں دی ہیں, لیکن دین دوست اور مذہب پرستوں کو جو پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, جو پاکستان کے آئینی جدوجہد, آئین کے دیے ہوئے دائرے کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں, جو آپ کی جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ان کو جب نشانہ بنایا جاتا ہے جناب اسپیکر, تو پھر یہ احساس ان کو ضرور دیا جائے کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں, وہ پاکستان کے محب وطن ہیں. یہاں پر ہر فتنہ مذہب کے نام پر الاٹ کر دیا جاتا ہے, اسلاموفوبیا کی بات ہوتی ہے, لیکن دراصل جو عزائم ہیں اس خطے کے اندر مذہب پرستوں کے خلاف, قوم پرستوں کے خلاف مجھے کوئی آر نہیں. یہاں پر مذہب کو بھی ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف, اور وہ قوتیں جو پاکستان کے معاشی استحکام کو اپنے حق میں صحیح نہیں سمجھتی. یہاں پر قوم پرستی کو بھی ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, وہ لوگ جو پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں چاہتے. میرے والد صاحب پر 4 حملے ہوئے جناب اسپیکر. 4 سدہ کے اندر حملہ ہوا, اس سے پہلے مردان کے اندر حملہ ہوا, 14 کارکن ان کے ساتھ شہید ہوئے. 4 سدہ میں حملہ ہوا, 14 کارکن ان کے ساتھ شہید ہوئے. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پر حملہ ہوا, 26 کارکن ان کے ساتھ شہید ہوئے. درانی صاحب پر حملہ ہوا, ہماری جماعت کی دیگر قیادت پر حملہ ہوا,
مجھ پر حملہ ہوا جناب اسپیکر آپ کے 2018 کے انتخابات میں، اس سے قبل 2007 کے اندر میرے گھر کو نشانہ بنایا گیا، لیکن ہمارا عزم نہیں ٹوٹا۔ اور ان قوتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم تم پاکستان کے لیے ہمارا عزم نہیں توڑ سکتے، تم اسلام کے لیے ہمارا عزم نہیں توڑ سکتے۔ ہمارے اکابر نے ہمارے لیے اس راستے کا انتخاب کیا ہے، اسی راستے پر چلیں گے۔ خدا کی قسم تم پاکستان کے لیے ہمارا عزم نہیں توڑ سکتے، تم اسلام کے لیے ہمارا عزم نہیں توڑ سکتے۔ ہمارے اکابر نے ہمارے لیے اس راستے کا انتخاب کیا ہے، اسی راستے پر چلیں گے۔ پاکستان کو معاشی طور پر بھی مستحکم کریں گے، سیاسی طور پر بھی مستحکم کریں گے، اور کسی صورت بھی پاکستان پر کمپرومائز نہ پہلے کیا ہے، نہ آج کیا ہے، نہ اسلام پر کمپرومائز کریں گے، نہ جمہوریت پر کمپرومائز کریں گے، اور اپنی طاقت کو منظم کریں گے۔ انشاءاللہ ان شہداء کا یہ خون، 80,000 سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں یہ قوم دے چکی ہے، لیکن یہ سوالات میں ضرور چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں اور یہ لوگ آ جاتے ہیں، اس کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ مذاکرات تو ناکام ہو گئے۔ ان کرداروں کو سامنے لانا چاہیے۔ امن کے لیے ہم اس ملک میں رہنے والوں کے معاش کے لیے بہترین حکمت عملی ترتیب دیں۔ ہم بہت ساری معلومات جناب اسپیکر رکھتے ہیں، ہم یہاں پر ان واقعات کا ذکر نہیں کرتے، لیکن ذمہ دار فورم پر ضرور ان کا تذکرہ کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ آزادانہ طور پر پرامن ماحول میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اور ہم سب کی یہ خواہش ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی طاقتور ریاست اور اس کے اتنے طاقتور ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، جو کچھ اس خطے میں ہوا، جو کچھ پاکستان میں ہوا، اس کا راستہ تو کب کا بند ہو جانا چاہیے تھا۔